السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 59 سورۃ الدہر کا دوسرا رکوع اور اس کی آخری آیات یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ، یعنی یہ اہل مکہ مشرکین مکہ اور دیگر جو قیامت کا آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، سارے ہی اس ہؤلاء میں شامل ہیں۔ ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ، یحبون العاجلۃ یہ پسند کرتے ہیں جلد ملنے والی چیز کو، جلد آنے والی کو، اور جلد آنے والی سے مراد ہے دنیا، کہ یہ دنیا انسان کو جلد مل جاتی ہے، فوراً مل جاتی ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ یومًا ثقیلا، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن، اور بھاری دن سے مراد ہے آخرت کا دن، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے، یعنی وہ تیاری نہیں کر رہے، توجہ نہیں دے رہے اس بھاری دن کے بارے میں، اس کے متعلق ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا عقیدہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ آخرت آنی ہے، تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں تمہاری پیشی ہے، اور پھر اگر تم وہاں اپنے حساب کتاب میں پاس ہو گئے تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر فیل ہو گئے تو جہنم۔ یہ سارا جو آخرت کا پروسیس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یہاں توجہ دلائی ہے۔ فرمایا لیکن یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان کا انداز زندگی، طرز زندگی کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اور اس کے بدلے مقابلے میں یہ دنیا کو جلد ملنے والی چیز کو پسند کرتے۔
اور ویسے بھی بات یہ معروف ہے نا کہ ادھار سے نقد زیادہ بندے کو پسند ہوتا ہے۔ 9 نقد چنگے 13 ادھار مندے، یعنی وہ نقد کوئی کہتا ہے مجھے 9 بھی مل جائے نا تو وہ ان 13 سے بہتر ہیں جو مجھے ادھار کی شکل میں ملے۔ تو نقد کو ہر شخص پسند کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا ہے، تو یہ چونکہ نقد ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت جنت وہ کیا ہے؟ وہ ادھار، اس کا وعدہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ یہ عام انسان دنیا کا وہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جن کو اللہ کے احکامات پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے یعنی اللہ کی باتوں پر جنہیں یقین ہے، وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کئی احادیث کے اندر اس دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا کی جو ہے نا کم مائگی اور آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کی اہمیت اور فضیلت کو اللہ کے نبی نے کئی باتوں میں بیان کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں پر نا ایک یہ جو بچہ نہیں ہوتا بکری کا یا بھیڑ کا بچہ، یہ چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ مرا پڑا تھا اور اس کے کان بھی نہیں تھے، یعنی وہ بالکل بدصورت سا مرا ہوا ہے۔ اور مرنے کے بعد جس طرح جانوروں کے پیٹ پھول جاتے ہیں، جسم پھول جاتا ہے، بدبو آنے لگ جاتی ہے، بڑی دور دور تک سمیل جاتی ہے، تو یہ اس جانور کی حالت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس بچے مرے ہوئے بچے کو بدبودار، کوئی اس کو 2 درہم میں خرید لے، یا چلو 2 نہ سے 1 درہم میں ہی اس کو خرید لے؟ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی بات بیان کر رہے ہیں، کیا آپ فرما رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، مرا ہوا بچہ اور بدبودار، پیٹ پھولا ہوا، کان بھی اس کے نہیں ہے، اس کو تو کوئی مفت میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو کوئی 2 درہم میں اور 1 درہم میں خرید لے۔ یہ تو کیسی عجیب سی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ساری بات فرما کرنا آگے آپ نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ اس بدبودار مرے ہوئے اس بھیڑ کے بچے سے بھی زیادہ وہ کم حیثیت ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ فرمایا کہ تم اس کو دنیا کو بڑی اہمیت دیتے ہو، اس کی جو ٹھاٹ باٹ ہے، اس کی دولت، اور اس کے لیے مر جاتے ہو، اور اس کے لیے بڑا تمہارا یعنی ایک لالچ کا اور تلاش کا انداز ہے،
لیکن اللہ کے ہاں اس کی اہمیت تو اس مرے ہوئے بدبودار جانور سے بھی زیادہ نہیں۔ اللہ، اور اس کے بعد دیکھیں نا، ایک آدمی وہ دنیا سے چلا گیا تو دیکھیں اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے نا پتہ؟ علیین میں۔ اور اس کو یعنی باقاعدہ سکون اور راحت پہنچانے کے لیے باقاعدہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنتی لباس اس کو مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ یعنی اس کو کتنا سکون، ایک مومن آدمی۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے اس کو تو پھر ہتھوڑے پڑتے ہیں، اس کو مار پڑتی ہے، اور پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک دفعہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اگر تو وہ کافر ہے تو اس کو تو وہاں سے کوئی آنے ہی نہیں دیتا نا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی وہ جیل سجین جو ہے وہ اتنا کمزور سسٹم ہے کہ جس کا دل چاہے وہاں سے بھاگ آئے، جمعہ رات کو یا جمعے کی رات کو وہاں سے بھاگ آئے۔ کیا اتنا کمزور سسٹم ہے اللہ کے ہاں؟ یا یہ ہے کہ شب برات آ رہی ہے جی میں بھاگنے لگا ہوں، میں جانے لگا ہوں۔ اگر تو وہ برا آدمی ہے تو اس کو کوئی آنے نہیں دے گا، کوئی نہیں اس کو وہاں سے۔ ایسی اللہ کی طرف سے سیکیورٹی ہے کہ وہ بڑے مضبوط فرشتے وہاں پر متعین ہیں، وہ نہیں آنے دیتے۔ اور جو اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مومن ہے، جس کو وہاں پر نعمتیں مل رہی ہیں، جنت کی ہوا مل رہی ہے، بہشت کا اس کو لباس اور بچھونا ملا ہوا ہے، تو بلا اس کا اس اتنی بہترین آرام دہ زندگی، برزخی زندگی، اس کو چھوڑ کر اس دنیا میں آنے کو جی چاہے گا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرے ہوئے مردار بدبودار جانور سے تشبیہ دی ہے؟ دل چاہے گا اس کا؟ تو میرے بھائیوں، کافر کو، مشرک کو، ملحد کو، بے دین کو وہاں سے آنے کوئی نہیں دیتا، اور مومن اور مسلمان اور صحیح العقیدہ اس کا وہاں سے آنے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ ہاں ایک شہید خواہش کرے گا، اور وہ بھی دنیا میں آ کر دوبارہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف آ کر دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے وہ خواہش کرے گا۔ لیکن اس کی بھی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، اس کی خواہش کو رد کر دیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں نا وہ ذرا آگے آ جائیں، ابھی ماشاءاللہ آگے کافی جگہ ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عرفان بھائی آپ ذرا توجہ رکھیں، کئی بھائی نا ادھر ہی بیٹھتے جاتے ہیں، آگے اللہ کافی جگہ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کس کے برابر؟ مچھر پورا نہیں بلکہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اللہ دے رہا ہے، دھڑا دھڑ دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے۔
بلکہ مسلمانوں کی بنسبت کافروں کو دنیا زیادہ دے رہا ہے. سمجھے نا؟ اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو دیکھ لیں، فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ جو ہیں نا یہ جلد ملنے والی چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں، مطلب دنیا کو بڑا پسند کرتے ہیں، دنیا پہ بڑے مر جاتے ہیں، دنیا پہ بڑے ریجھتے ہیں. فرمایا کہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بھاری دن جو ہے نا اس کو یہ چھوڑ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہٹا رہے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کتنی کوڑا، بھئی کوڑا کتنا کو لمبا ہوتا ہے، بڑا بھی لگا لو، ایک مرلہ لگا لو، چلو مطلب ہے ایک مرلہ زمین، اتنی زمین، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ. فرمایا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں، لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ. تو باقی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے آخری جنتی ہونا ہے نا، سب سے آخری جنتی، اللہ نے اس کو اتنی ساری دنیا دینی ہے، اتنی ساری وہاں پر جنت دینی ہے کہ یہ زمین، ساری زمین، یعنی اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا جنت میں جگہ عطا کرے گا. آپ اندازہ کریں. اور وہاں پر جناب اتنی وسیع جنت کہ جس کی کوئی وسعت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو جنت کی حور ہے، جنت کی حور، جنتی خاتون جو اللہ تعالیٰ نے اہل بہشت کو عطا کرنی ہے، فرمایا اس حور کا جو دوپٹہ ہے، دوپٹہ، وہ دوپٹہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ یہ ساری دنیا، اس دنیا کی دولت، اس دنیا کا سونا چاندی، اس دنیا کا سارا مال و دولت، وہ مل کر بھی اس ایک دوپٹے کی قیمت بھی نہیں ہے. ایک دوپٹہ. فرمایا والا نصیفھا خیر من الدنیا وما فیہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ذرا غور فرمائے نا کہ دنیا کی آپ نے کیا حیثیت سمجھائی اور آپ نے آخرت کی کیا حیثیت سمجھائی، کہ دنیا بمقابلہ آخرت کیا ہے، دنیا بمقابلہ آخرت. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر و ابقی، حالانکہ آخرت جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے، لیکن تم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے. ایک حدیث، ایک آیت میں ہے، فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ الْآخِرَةَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً آخرت جو ہے نا وہ آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. تو دنیا کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے کہ آخرت کو. لیکن ہماری ساری سرگرمیاں، ہماری ساری توانائیاں،
ہماری ساری قوتوں کا رخ کس طرف ہے؟ دنیا کی طرف، دنیا کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں 3 قسم کے لوگ بیان کیے۔ کتنے؟ یاد، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، کہ وہ صرف دنیا کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرمایا اب چونکہ اس کا مطمع نظر ہی دنیا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہے، دنیا ہی اس کا ہدف ہے، دنیا ہی اس کا ٹارگٹ ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو اس آدمی کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ایسے آدمی کا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو آخرت میں ملے گی کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد ہی دنیا تھا۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر ایک جملہ بولنے لگا ہوں کہ بعض لوگ کام بظاہر دین کا کرتے ہیں، لیکن اس دین کے پیچھے بھی دنیا ہی ہوتی ہے۔ بظاہر کون سا کام کرتے ہیں؟ بظاہر دین ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اصل مقصد کیا ہے؟ اصل دنیا ہی ہے۔ وہ 3 آدمیوں کا واقعہ سنا ہے نا، وہ شہید اور وہ سخی اور وہ عالم، سنا ہے نا واقعہ؟ حالانکہ بظاہر تو یہ سارے دین کے کام ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور پھر مال دینا، خیرات، صدقہ، مسجدیں، مدارس، ڈسپینسریاں، ہسپتال، رفاہ عامہ، یہ سارا کام ویسے تو دین کا نظر آتا ہے نا، لیکن وہ جس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہے گا نا یا اللہ میں نے بڑا مال خرچ کیا، بڑا، اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے خرچ کرنے کا اصل مقصد تھا دنیا میں شہرت، دنیا میں نمود و نمائش۔ تو جاب فرمایا دنیا میں وہ تیرا مقصد ہی یہ تھا، وہ تیرا مقصد حل ہو گیا، دنیا میں تجھے شہرت مل گئی، تجھے بلے بلے ہو گئی تیری، اور ہر طرف تیرا چرچا ہو گیا، بڑا لوگوں نے تجھے سراہا کہ بڑے سیٹھ صاحب ہیں، بڑے سخی صاحب ہیں، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ تو اسی طرح عالم دین جو جمعے پڑھاتا ہے، تقریریں کرتا ہے، کانفرنسیں کرتا ہے، اور یعنی وہ جو ہے، اب بظاہر تو یہ بھی دین ہے، لیکن اس کا ایک بظاہر دین ہے، پیچھے کیا ہے؟ اصل ٹارگٹ دنیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، دنیا کو دنیا کے نام پہ کمایا جائے یا دنیا کو دین کے نام پہ کمایا جائے، بات ایک ہی ہے۔ میں دوبارہ جملہ بولنے لگا ہوں، دنیا کو دنیا کے نام پہ کمایا جائے یا دنیا کو دین کے نام پہ کمایا جائے، جواب ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اب اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک دوسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تارک دنیا ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تارک دنیا، دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے نہ شادی کرنی ہے، نہ کمائی کرنی ہے، نہ کوئی بلڈنگ بنانی ہے، نہ کوئی کارخانہ بنانا ہے، بس ٹاٹ اور بوری بستر بس جسم پہ لپیٹ لینا ہے، جنگلوں میں چلے جانا ہے، بس وہاں پر ہم نے جا کر عبادت ہی عبادت کرنی ہے، بس عبادت ہی عبادت، ہمارا دنیا سے کوئی کنسر نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرا طبقہ ہے، یہ طبقہ ہے صوفیوں کا طبقہ، جوگیوں کا طبقہ، مجاوروں کا طبقہ۔
ان کو کیا کہتے ہیں؟ تارک دنیا. کیا کہتے ہیں؟ تارک دنیا. یہ عیسائیوں میں راہب کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں صوفی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. عیسائیوں میں کس نام سے؟ راہب کے نام سے، اور مسلمانوں میں صوفی کے نام سے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اور اسی طرح ہندوؤں کے اندر یہ پنڈت پروہت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ہندوؤں کے اندر یہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تارک دنیا، بس ہمارا اصل جو ہدف ہے وہ دین ہے، بس آخرت ہے، بس یہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا، اسلام اس کی بھی مخالفت کرتا ہے. فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. وہ 3 آدمیوں کا واقعہ ہے نا ذہن میں، جو 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، دن کو کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی ناگا کر لیتے ہیں. یعنی آپ کی عبادت کے بارے میں ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ نے ساری وضاحت کی. وہ کہنے لگے اچھا وہ تو اللہ نے تو ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اگر وہ تھوڑی عبادت بھی کر لیں گے تو ان کا گزارا ہو جائے گا، ان کا نظام چل جائے گا، لیکن ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. اب ایک کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کبھی ناغا نہیں کروں گا، روزانہ روزہ، اور تیسرا کہنے لگا ہر رات عبادت کروں گا، بالکل آرام نہیں کروں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، آپ نے تینوں کو بلایا، آپ نے پوچھا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی کی ہیں. تو آپ نے فرمایا سنو، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑا، نفرت کی، بے رغبتی کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو مطلب ہے کہ اسلام کے اندر یہ طرز زندگی پسند ہی نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی کرے، دنیا سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے اور ساری اپنی توانائیاں، سارا اپنی سرگرمیاں وہ صرف دین پر صرف کرے. اسلام کے اندر یہ بھی طرز زندگی پسند. اب آ جاؤ تیسرا طبقہ. تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ یہ اپنی دنیا کو بھی سیدھا رکھتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سیدھا رکھتا ہے، لیکن جب ترجیح دینے کی بات آئے تو وہ ترجیح آخرت کو دیتا ہے. چلتا دونوں پہ ہے، دونوں پہ. فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ تیسرا طبقہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا میں یہ دعا ضرور شامل ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب تم طواف کرو عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار پہ پہنچو تو یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا. یہ وہاں دعا پڑھنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے. تو بہرحال یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام کہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائی، دونوں کی بھلائی چاہو، دونوں کے لیے.
محنت کرو۔ اور سارے نبیوں کا یہی انداز تھا، سارے نبی ماشاءاللہ کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، وہ سارا یہ نظام ان کے ساتھ تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ فرمایا سارے نبیوں کا انداز زندگی یہ تھا کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ دنیا چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کر ایک دائرہ لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے تو بعض لوگوں کے بارے بڑی بڑی من گھڑت قسم کی حکایتیں، فلاں ایک جناب حضرت صاحب ہیں، فلاں ایک بزرگ ہیں، اچھا وہ گزرے ہیں، وہ جناب 900 سال انہوں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کی ہے۔ کتنے؟ 900 سال۔ اچھا جی ایک فلاں بزرگ ہیں، فلاں بزرگ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے فلاں کنویں میں الٹا لٹکا دو تو میں الٹا لٹک کر عبادت کروں گا۔ وہ پھر ساری زندگی بس وہ کنویں میں الٹے لٹک کر عبادت کرتے رہے۔ لو دیکھو یہ انداز کیا تک ہے؟ کیا صحابہ کا یہ انداز تھا؟ کیا کسی صحابی نے الٹے لٹک کر عبادت کی ہے؟ کیا کسی صحابی نے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر عبادت کی ہے؟ اللہ۔ اچھا جی ایک بزرگ تھے جی، ایک بزرگ، اللہ اکبر، وہ انہوں نے کہا کہ میں گندم کی روٹی کھاؤں گا نا تو اس سے تو مجھے بڑی آسائشیں ملیں گی، بڑا مجھے تو اس سے یعنی زندگی میں تو میں تو پھر مزے لینے کے لیے، لہٰذا انہوں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے ہمیشہ کانچ کی روٹی کھانی ہے۔ کون سی روٹی؟ کانچ کی، یعنی کانچ یہ شیشہ، تو انہوں نے ساری زندگی شیشے سے ہی گزارا کیا ہے۔ انہوں نے کبھی گندم کی، جو کی، مکئی کی روٹی کھائی نہیں ہے۔ ہائے کیا بزرگ ہیں جی! ایسی ایسی من گڑت کہانیاں، ایسے ایسے من گڑت قصے، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی میں نے ایک آدمی کی میں نے تقریر سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ 3 بزرگ تھے، انہوں نے یہ زندگی میں طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے ہنسنا نہیں ہے، بس انہوں نے اپنے آپ پر پابندی لگا لی کہ ہم نے ہنسنا نہیں، بالکل نہیں ہنسنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو انہوں نے ہنسنے پر بین لگایا ہوا تھا، پابندی لگائی ہوئی تھی۔ ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تب ہنسیں گے جب اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لیں گے تو تب ہم ہنسیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب ان کی موت آ گئی، موت کے بعد جب ان کی میت پڑی ہوئی ہے اور اس وقت ان کو نہلا رہے ہیں، تو نہلاتے نہلاتے وہ میتیں جو تینوں تھیں نا یک دم ہنسنے لگ گئیں، نہلا رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ثابت ہوئی کہ اب وہ جنت دیکھ رہے تھے، اب وہ جنت دیکھ رہے تھے۔ کیسی کہانیاں! میرے پیارے بھائیوں، کوئی مائی کا لال کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی ایک نبی نے بھی یہ ارادہ کیا ہو یا کسی صحابی نے بھی ارادہ کیا ہو کہ میں نے اس وقت تک نہیں ہنسنا جب تک میں جنت کو نہ دیکھ لوں؟ کیا او بھائی، جو اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اس سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے کوئی جنت دیکھ لے گا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے من گڑت قصے ہیں، من گڑت کہانیاں ہیں، لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، لوگوں کے عقیدوں پہ ڈاکے اور لوگوں کے عقیدوں کا ستیہ ناش۔ کوئی ایسی بات نہیں۔
تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو پہلا طبقہ ہے کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور وہ جو دوسرا طبقہ ہے جو صرف آخرت چاہتا ہے، صرف دین چاہتا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور تیسرا طبقہ جو دنیا بھی چاہتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے، اللہ کو یہ مطلوب ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ لیکن جب دونوں میں کبھی ترجیح دینے کا وقت آ جائے تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ ترجیح آخرت کو دے۔ سمجھ آئی نا؟ جب ایک طرف دنیا ہو ایک طرف آخرت ہو تو پھر کس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے؟ آخرت کو۔ یہ بات ہے۔ فرمایا کہ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ جو ہے نا یہ پسند کرتے ہیں جلد ملنے والی چیز کو، جلد ملنے والی چیز، اور وہ کون سی ہے؟ دنیا۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے یوماً ثقیلا، ایک بہت بھاری دن۔ کتنا بھاری دن ہے؟ کتنا بھاری دن ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس دن کئی لوگوں کو ان کے چہروں اور سروں کے بل وہاں پر لایا جائے گا، ٹانگیں اوپر ہوں گی اور سر نیچے ہوں گے، ایسے لایا جائے گا۔ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ مجرم لائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یعنی بڑی سخت کیفیت، 50,000 سال کا دن، اور پھر پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور پھر وہاں پر جناب دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، آنکڑے، اور جو بھی وہاں سے گزرے گا ایسے پکڑیں گے وہ مجرم کو، یعنی مشرک کو، ملحد کو، کافر کو پکڑیں گے اور کھینچیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تو پل صراط پر گزرتے وقت شروع میں جا نیچے گرے گا، نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے اور اس کے اوپر سے گزرنا ہے، تو کوئی تو شروع میں گر جائے گا، کوئی تھوڑا سا چلے گا تھوڑا سا آگے جا کر نیچے گر جائے گا، اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ پل صراط پر گزر رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں، بالکل یعنی اس کے گزرنے کے بالکل قریب جا پہنچیں گے کہ بس اب میں گزر گیا، لیکن نیچے جا گرے۔ میرے بھائیوں، جو پل صراط پر سے گزرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو پل صراط پر سے نہ گزر سکا تو نیچے تو پھر جہنم ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، نبی کیا، ولی کیا، پیر کیا، پیغمبر کیا، سب نے اس کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا، ہر ایک نے گزرنا۔ فرمایا کہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ ایک بہت بوجھل بھاری دن کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو چھوڑ رہے ہیں، ثقیل۔ اور اس کے مقابل میں ایک لفظ ہوتا ہے خفیف، ثقیل کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ خفیف۔ ثقیل یعنی بوجھل، ثقل۔ ایک حدیث آپ کو یاد ہوگی، آپ نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، خفیف ہیں، لیکن ترازو پہ بڑے بھاری ہیں۔ کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا وہ کون سے 2 کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، یہ اپنے آپ نہیں پیدا ہوئے، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، اور نہ ان کو کسی سرکار نے یا کسی پیر نے یا کسی مرشد نے یا ان کو کسی نبی نے یا ولی نے پیدا کیا، نہ ہم نے پیدا کیا ان کو، ہم نے۔
فرمایا وشددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط کیا ہے ان کے جوڑوں کو۔ یہ جوڑ نہیں ہوتے، جوڑ بازو پہ جوڑ ہیں، ہاتھ کے جوڑ، انگلیوں کے جوڑ کیسے مضبوط ہیں، دیکھ لو ایسے کھینچو جتنا مرضی کھینچو، جوڑ نہیں نکلے گا، سمجھے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا، ان کا ایک ایک جوڑ، یہ یعنی گوشت پوشت کا انسان نرم و نازک رگ و ریشے رکھنے والا، لیکن اللہ نے اس کو پٹھوں کے ساتھ رگوں کے ساتھ ایسا باندھ دیا ہے کہ یہ سارے کا سارا جسم ہم نے اس کو بڑی مضبوطی سے جوڑا ہے، سمجھے نا۔ ایسے نہیں یعنی چلتے 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 بھاگتے بھاگتے اس کے جوڑ نکل جائے، مضبوطی سے باندھا ہے۔ فرمایا آپ دیکھ لیں نا، بعض لوگ کتنا وزن اٹھا لیتے ہیں، تو آخر یہی جوڑ ہے نا، اسی جوڑ پر تو اٹھاتے ہیں وہ۔ تو فرمایا ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا، وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے تو بدلنا امثالہم، تو ہم ان کی شکلیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، انسانوں سے ہم ان کو بندر اور خنزیر بھی بنا سکتے ہیں، ہم اس پہ قادر ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بے بس ہیں، ہم تمہاری شکلیں نہیں بدل سکتے، بدل سکتے ہیں ہم تمہاری شکلیں۔ تب دیکھو نا، وہ جو اصحاب السبت تھے، یعنی ہفتے والے، جن کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے والے دن، لیکن وہ نہیں باز آئے، بڑا ان کو روکا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ فرمایا پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دی۔ رات کو جب سوئے نا، رات کو سوئے تو وہ انسانی شکل میں تھے، جب صبح کو اٹھے تو کوئی بندر بنا ہوا ہے، کوئی خنزیر بنا ہوا ہے۔ جب صبح اٹھے تو کوئی ان میں سے بندر بنا ہوا ہے، کوئی خنزیر بنا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف، کیسی سزا ہے، کیسی سزا ہے۔ اب فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم تبدیل کرتے ہیں ان کی شکلیں۔ یہ امثال، یہ مثیل کی جمع ہے، مثیل۔ ایک امثال ہوتا ہے مثال کی جمع، کس کی جمع؟ مثال۔ اور یہ کس کی جمع ہے؟ مثیل، یعنی شکلیں، ہم ان کی شکلیں تبدیل کر دیں۔ فرمایا تبدیلا، خوب تبدیل کرنا۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک جو یعنی پس جو کوئی چاہے وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ۔ رب کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے؟ دین کا راستہ، شریعت کا راستہ، قرآن اور حدیث والا راستہ، وہی رب کی طرف جاتا ہے نا۔ فرمایا ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ یہاں نصیحت کس کو کہا گیا؟ قرآن کو، حدیث کو، اس صورت کو، یہ سب کیا ہیں؟ نصیحت۔ فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، کہ یہ ایک نصیحت ہے، جس کا دل چاہتا ہے نصیحت پکڑ لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو نصیحت تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، اب جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ وہی بات جو شروع میں ہے نا، جو شروع میں ہے، فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔
ہم نے تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ یا تو شکر گزار بندہ بن جائے یا نہ شکرہ بن جائے، جس کا دل چاہتا ہے۔